أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. آیت کی جمع نشانی، بینات کھلی ہوئی، مقام جگہ، کان آمنن امن والا ہو گیا، حج حج کرنا، استطاع جس نے طاقت رکھی، سبیلاً راستے کی، غنی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ترجمہ: فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر لازم ہے بیت اللہ کا حج کرنا، جو شخص وہاں تک راستے کی طاقت رکھتا ہے، اور جس شخص نے کفر کیا بے شک اللہ تعالی جہان والوں سے مستغنی ہے۔ انہی آیات کے متعلق 2 دن سے گفتگو چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور اس کے ارد گرد اور اس حرم کے متعلق فرمایا فیہ آیات بینات، فرمایا یہاں تو بڑی کھلی نشانیاں ہیں، بہت کھلی نشانیاں پائی جاتی ہیں جو کہ عبرت کی نگاہ سے دیکھنے والوں کو نظر آتی ہیں انسان کو، جو بھی ایمان والا جائے۔ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی نسبت سے وہاں کے رہنے والوں کو محفوظ رکھا اور مأمون رکھا، امن کے ساتھ رکھا اللہ تعالیٰ نے، ہر زمانے کے اندر، چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، ان لوگوں کی عزت، ان کا احترام اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے۔ حتیٰ کہ زمانہ جاہلیت کے جو چور تھے، جو ڈاکو تھے، سب کو لوٹ لیا کرتے تھے، لیکن جو بیت اللہ سے نسبت رکھتے تھے انہیں کچھ نہیں کہا کرتے تھے کہ یہ بیت اللہ سے آئے ہیں، اللہ کے گھر سے آ رہے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا نا قرآن مجید میں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، عبادت کرو اس بیت اللہ کے رب کی جس رب نے تمہیں بھوک کے بعد کھلایا ہے اور خوف کے بعد امن عطا فرمایا ہے۔
اور جس طرح کل بھی میں نے عرض کیا کہ جب بھی کسی نے وہاں پر دنگا فساد کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا رب العالمین نے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ نے اس جملے پر جو فیہ آیات بینات اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس پر یہ بات لکھی ہے، اور تفسیر معارف القرآن جو اردو کی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہاں کی کھلی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے، ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لاکھوں لوگ ہر سال حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور سب کے سب لوگ جمرات کی رمی کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں تینوں جمرات کو، اور ہر آدمی ایک ایک جمرے کو 7 کنکریاں مار رہا ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے وہ کنکریاں کروڑوں کی تعداد میں بن جاتی ہیں۔ وہاں تو ایک ڈھیر لگ جانا چاہیے، وہاں تو ایک ڈھیر لگ جانا چاہیے، اور کچھ عرصے بعد تو وہاں پر کنکریوں کا پہاڑ ہو جانا چاہیے۔ لیکن ایسی بات وہاں کچھ نہیں ہوتی کہ ڈھیر لگے پڑے ہوں اور کچھ عرصے بعد پہاڑ بنے پڑے ہوں، کچھ نہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جن کا حج قبول ہو جاتا ہے ان کی وہ کنکریاں بھی غائب ہو جاتی ہیں، وہ وہاں نہیں رہتی۔ جن کا حج مردود ہوتا ہے ان کی کنکریاں وہاں پر رہ جاتی ہیں، جو تھوڑی مقدار میں ہوتی ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں سے کوئی کنکری اٹھا کر رمی نہیں کرنی، کسی اور جگہ سے لائی جائے، وہاں جو گر جائے فرمائے اس کو نہیں اٹھانا دوبارہ، کیونکہ ہو سکتا ہے جو وہاں اور پڑی ہیں مردود یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئی ہے، اور ایک نئی جو ہے وہ آپ نے کنکری مارنی ہے۔ اس لیے یہ کہا جاتا ہے نا کہ جتنی مارنی ہے اس سے زائد لے کے جانے چاہیے، جو گر جائیں 100 گر جائیں وہ۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں اس سے پہلے تو یہ تھا کہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، عرصے سے کافی مقدار میں جو ہے نا وہاں پر کنکریاں اب جمع ہو جاتی ہیں جو ان کو اٹھانا پڑتی ہیں۔ کیا مطلب؟ قبولیت میں فرق آتا جا رہا ہے، یا تو وہ مال حلال نہیں ہوتا یا نیت میں اخلاص نہیں ہوتا، کہ صرف اس لیے کہ لوگ کہیں حج کے لیے آیا۔ اللہ کے ہاں تو وہ عمل قابل قبول ہوتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور حلال مال سے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے خصائص الکبریٰ میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات دیے، جس طرح مختلف انبیاء کو دیے۔ اکثر انبیاء کرام بلکہ تمام انبیاء کرام دنیا سے تشریف لے جاتے، وہ معجزہ بھی ان کے ساتھ ہی چلا جاتا تھا، ختم۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے 2 معجزے ایسے عطا فرمائے جو قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک چلتے رہیں گے۔ ایک معجزہ قرآن مجید کا ہے، یعقوب علیہ الصلاۃ والسلامات کا معجزہ ہے، یہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ جس دن پہلے دن اس قرآن کا چیلنج تھا کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ، وہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ کسی میں طاقت ہے اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دے، نہیں ہو سکے گا۔ تو فرمایا پھر تسلیم کر لو اس بات کو کہ یہ قرآن بھی سچا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جن پر قرآن نازل کیا گیا
آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی سچے ہیں، ساری چیزیں برحق ہیں، قیامت کی صبح تک یہ چیلنج موجود ہے۔ اور فرمایا کہ دوسرا معجزہ یہی ہے ان کنکریوں کے غائب ہونے والا۔ فرمایا صدیاں گزر گئیں، آج تک اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے، اسی طریقے سے ہی ہو رہا ہے۔ فیہ آیات بینات، دوسری چیز فرمائی مقام ابراہیم، وہاں پر تو مقام ابراہیم بھی موجود ہے، وہ پتھر جہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات جس پر کھڑے ہوئے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کی تعمیر کی اللہ کے حکم سے، کہ جب دونوں باپ اور بیٹا نے بیت اللہ کی تعمیر کی اور دیواریں اب اوپر ہو گئیں تو لازماً ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی کہ انسان اس پر کھڑے ہو کر تعمیر کرے، جسے کہتے ہیں نا گو باندھنا، گو باندھی جاتی ہے۔ پہلے تو اس پتھر پر کھڑے ہوئے، پھر جب دیوار اور اوپر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی پتھر ہی کے اندر گو کی صفت رکھ دی، جتنی دیوار اوپر ہوتی چلی گئی پتھر خود بخود اوپر اٹھتا چلا گیا، اوپر ہو رہا ہے، اوپر ہو رہا ہے۔ اور جب کوئی چیز لینی ہے، پتھر لینا ہے، گارا لینا ہے، یہ پتھر خود بخود نیچے آ جاتا ہے، مقام ابراہیم۔ اور پتھر ایک ٹھوس سی سخت چیز ہوتی ہے، اللہ نے اس کو اس طرح نرم کیا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے پاؤں کا نقش اس کے اندر ہو گیا، اور آج بھی موجود ہے، جانے والے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں مقام ابراہیم۔ اور بعض روایات سے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح حجر اسود پتھر جنت سے لایا گیا، یہ پتھر بھی جنت ہی سے لایا گیا ہے، یہ بھی وہیں سے لایا گیا۔ اور اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم پچھلی آیات میں پڑھ آئے ہیں، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیے، اس کے قریب نماز پڑھیے۔ جو بھی جاتا ہے طواف کرتا ہے جو 7 چکروں پر مشتمل ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کو 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس ادا کرنا پڑتی ہیں، ادا کرنا پڑتی ہیں۔ فرمایا یہ بھی ہماری قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، بڑی نشانی ہے۔ اور جو اللہ کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیا کرتا ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قربانیاں کوئی چھوٹی نہیں ہیں۔ مکہ جانے والے، حرم جانے والے جگہ جگہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قربانیوں کی جگہوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مقام ابراہیم ان کی یاد، صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرنا ان کی بیوی کی یادگار، منا کے اندر جانا اور قربانی کرنا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی قربانی کی یادگار، اور پوری دنیا کے اندر قربانی کا کیا جانا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی اس قربانی کی Like it, share it, subscribe it. کیا کرتا ہے۔ ان کے نقش قدم پر جو چل جاتا ہے اللہ اس سے بھی راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ فرمایا وہاں جا کر کھلی آنکھوں سے یہ نشانیاں بھی دیکھا کرو کہ آخر کون لوگ تھے جن کے نشانات اللہ ہمیں دکھانے کے لیے وہاں بلاتا ہے کہ آنکھیں کھول کے ذرا دیکھو نا، دیکھو نا، یہ کون لوگ تھے، کیا کرتے تھے، کیا ان کی زندگیاں تھی، کیا ان کی قربانیاں تھی، دین کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، توحید کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ ارے لوگو تم بھی انہی کے نقش قدم پر چلنے والے بنو۔ اس لیے ہے مقام ابراہیم۔ صرف یہ نہیں کہ انسان وہاں جائے اور چکر لگا کے آ جائے، وہ بھی ٹھیک ہے، انسان کو عبرت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، ایک ایک چیز کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا کہ وہاں پر جو چلا گیا، داخل ہو گیا، اسے امن مل گیا، امن مل گیا، وہ مأمون ہو جاتا ہے۔ تکوینی طور پر بھی اللہ کی طرف سے ہر وہاں جانے والا، چاہے جانور کیوں نہ چلا جائے، وہ اپنے آپ کو وہاں مأمون، محفوظ سمجھتا ہے۔
اسے پتا ہے مجھے کسی نے کچھ نہیں کہنا، اور شرعی طور پر بھی حکم یہی ہے کہ وہاں امن ہے، ہر ایک کو امن ہے، کسی کو وہاں مارا نہیں جا سکتا، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ وہاں کا گھاس بھی نہیں کاٹا جا سکتا جو خود بخود اگتا ہے، اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی نہیں چھیڑا جا سکتا۔ اور یہ امن وہ چیز ہے زمانہ اسلام سے قبل جو جاہلیت کے زمانے کے لوگ تھے ان کے اندر بھی یہ چیز موجود تھی۔ ان کے باپ کا قاتل بھی حرم میں ان کے سامنے آ جاتا تو مقتول کا بیٹا اپنی آنکھیں نیچے کر کے وہاں سے گزر جاتا تھا کہ ہماری دشمنی اپنی جگہ میں، یا ہمیں مطلوب ہے وہ اپنی جگہ میں صفت ہے، لیکن حرم کے اندر کسی کو کچھ نہیں کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے صرف کچھ گھڑیوں کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اجازت دی تھی، وہاں پر لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، آپ کے لیے حلال ہے یہ شہر فتح کرنے کے لیے۔ فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے جب وہ فتح ہو گیا، فرمایا جس طرح اس کی حرمت پہلے تھی اب وہ حرمت واپس آ گئی ہے، اور یہ حرمت قیامت کے دن تک ایسے ہی رہے گی۔ جنگ نہیں کی جا سکتی، لڑائی نہیں کی جا سکتی، مارا نہیں جا سکتا، قتل نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ فرمایا کہ اس جگہ کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام کا 5واں بڑا رکن حج، اللہ اس جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ قبول کرتے ہی نہیں ہیں۔ باقی عبادات کسی بھی جگہ ہو سکتی ہیں، لیکن حج کی عبادت اس مخصوص جگہ کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہو سکتی۔ وہی حرم، وہی منی، عرفات، مزدلفہ، انہی کے اندر ہی جا کر ان عبادات کو ادا کرنا ہوگا، کسی اور جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جگہوں کو کیسا محترم بنایا کہ ساری دنیا کے مسلمانوں سے فرمایا جس کے اندر طاقت ہو وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے وہاں پر آئے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ کی رضا کے لیے لازم ہے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا۔ حج کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، مخصوص عبادات کو مخصوص طریقے سے اور مخصوص زمانے اور مخصوص جگہ میں کرنے کا نام حج ہے۔ عبادات بھی مخصوص ہے، جگہ بھی مخصوص ہے، طریقہ بھی مخصوص ہے، اور زمانہ بھی مخصوص ہے۔ اور جو عمرہ ہے، عمرے کا لغوی معنی ہوتا ہے زیارت کرنا، مخصوص عبادات کو مخصوص جگہ پر جا کر کرنا، یہ عمرہ ہے، مخصوص زمانے کی شرط نہیں ہے وہاں پر، عمرہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے۔ حج کا زمانہ دن بھی متعین ہے، لیکن فرمایا کہ حج لازم ہے اس پر من استطاع الیہ سبیلا، جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبیلا کی تشریح خود فرمائی، فرمایا اس سے مراد 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الزاد والراحلہ، کہ انسان کے پاس وہاں تک جانے کا، وہاں کی رہائش اور کھانے پینے کا، اور پھر واپس آنے کا، جتنا عرصہ یہ حج میں خرچ ہوگا اتنا پیچھے جو اس کے اہل و عیال ہیں ان کو خرچ دے کر جائے، جس کے پاس اتنا خرچ موجود ہوگا وہ ذات پر جو ہے نا قادر ہو جائے گا، یہ ہونا ضروری ہے۔ اور دوسری چیز ہے الراحلۃ، سواری، یہ نہیں کہ پیدل آدمی جائے تو لازم نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواری کا بندوبست ہو جائے۔ جب سواری بھی ہو اور اتنا خرچ بھی موجود ہو تو اس پر حج کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ اتنے پیسے جب بھی آگے زندگی میں، بس آتے ہی جب ان کا مالک بن گیا حج کرنا فرض ہو جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے ابھی اولاد کی شادی بھی کرنی ہے، میں نے اپنا مکان بھی بنانا ہے، بے شک کرتا رہے، حج اس پر فرض ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے حج جب ایک مرتبہ فرض ہو جاتا ہے تو وہ حج ساقط نہیں ہوتا، پھر چاہے پیسے اس کے ختم ہی کیوں نہیں ہوگے، حج اس پر جو ہے وہ لازم ہو گیا، اسے جانا پڑے گا، جانا پڑے گا۔ اللہ نہ کرے کوئی ایسا عذر ہو گیا
کہ وہ نہیں جا سکتا تو اپنی جگہ پھر کسی کو حج کروائے، جسے حج بدل کہتے ہیں، تب اس کی ذمہ داری جو ہے وہ ساقط ہوگی۔ نہیں تو پھر بہت بڑا مشکل مسئلہ ہے، بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اسلام کا رکن ہے حج، حج اسلام کا رکن ہے، رکن ہی وہ پورا نہیں کر رہا۔ اس کے اندر بہت سارے لوگ صرف اس لیے کوتاہی کر جاتے ہیں کہ ابھی میرا والد نہیں گیا، ابھی فلاں نہیں گیا تو میں پہلے کیسے چلے جاؤں؟ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو آپ پر فرض ہو گیا ہے، آپ کو جانا ہوگا۔ شادی کرنا، باقی چیزیں کرنا، یہ سب ہوتا رہے گا، حج فرض ہو گیا پہلے وہ کرنا ہے، آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ ان ذمہ داریوں سے بھی آپ کو سبق دوش کریں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جس نے انکار کیا اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ جو حج کو فرض ہی نہ مانے وہ بھی کافر، اور جو حج کو فرض تو مانے لیکن عملی طور پر نہیں جاتا، فرمایا یہ بھی کافروں والا کام کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا جس پر حج فرض ہو جائے پھر وہ حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی کہ وہ یہودی ہو کر مرے، نصرانی ہو کر مرے یا مجوسی ہو کر مرے۔ فرمایا اس کا خاتمہ درست نہیں ہو سکتا کہ اس نے اس فرض حج کو چھوڑا ہے۔ تو فرمایا جس کے اندر طاقت ہے اسے وہاں پر جانا چاہیے، وہاں کے منافع کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو وہاں کی حاضری بار بار آداب کے ساتھ جو ہے نصیب فرمائے، اور وہاں کے جو منافع ہیں اللہ ہم سب کو وہ بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔